ہم ایک خطرناک بیماری کورونا وائرس کے بارے میں شرعی نقطۂ نظر سے بات کریں گے۔ یہ وہ بیماری ہے جو ان دنوں چین میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اثرات دیگر ممالک پر بھی پڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے کورونا وائرس کیا ہے تو اس حوالے سے کویت کے منسٹری آف ہیلتھ نے ایک پمفلٹ شائع کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کورونا وائرس بہت تیزی سے پھیلنے والی ایک وبائی بیماری ہے جو نارمل سردی اور زکام سے لے کر نہایت سخت اور خطرناک بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اس کی ایک نئی نوعیت جدید کورونا وائرس ہے جس کا وجود اس سے پہلے انسانوں میں نہیں پایا گیا۔ نیا کورونا وائرس سے انفیکشن کی کچھ علامات ہیں جیسے کھانسی، بخار، سانس لینے میں پریشانی، سانس کے عارضے وغیرہ۔ کیا یہ نیا کورونا وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالعموم متاثرہ شخص کے ساتھ قریبی رابطے اور نشست و برخاست اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وائرس کے اثرات ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ کیا جدید کورونا وائرس کا کوئی علاج یا ٹیکہ موجود ہے؟ تو جدید کورونا وائرس کا اب تک کوئی ٹیکہ دستیاب نہیں ہے اور نہ اس کا تحدید کے ساتھ کوئی علاج ہی پایا جاتا ہے۔ البتہ اس سے متعلقہ جو عوارض ہیں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے اور یہ علاج اصل میں مریض کی طبی حالت پر منحصر ہے۔ محترم سامعین، ایسی لا علاج بیماریاں جو آج انسانی سماج میں عام ہو رہی ہیں، ان کے حوالے سے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم ان میں مبتلا ہو تو بڑی بڑی آفتیں آنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فحشکاری جس قوم میں کھلم کھلا علی اعلان ہونے لگے تو ان میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو پہلے کبھی سننے میں نہ آئی ہوں، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے ان پر قحط اور مشقت اور بادشاہ کا ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور جو قوم زکوٰۃ کو روک لے گی ان پر بارش روکتی جائے گی، اگر جانور نہ ہوں تو ایک قطرہ بارش نہ ہو، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرے گی ان پر دوسری قوموں کا تسلط ہو جائے گا اور ان کے مال و متاع لوٹ لیں گے، اور جو لوگ اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری کریں گے ان میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 برائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر اس کے نتائج بھی بتاتے ہیں۔ ان میں ایک بیماری ہے کہ جس قوم میں کھلم کھلا فحشکاری عام ہو جائے ان میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو پہلے سننے میں نہیں آئی تھیں۔ چنانچہ آج بہت ساری ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نئی لا علاج بیماری یا ایسی آفتیں اترتی ہیں تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور ایک مسلمان کا اس کے حوالے سے کیا رویہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد رکھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سارے امور کا اختیار اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہمیں کسی مصیبت سے نہ بچا سکتا ہے اور نہ کسی مصیبت میں گرفتار کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا داد
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، جان لو کہ اگر ساری امت تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری امت تجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی۔ اس لیے ایک مسلمان کو اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے ہی عافیت مانگنا چاہیے، اسی سے شفا مانگنی چاہیے، اسی سے سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے اوامر کی اطاعت کرے اور اس کی منہیات یعنی جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے ان سے خود کو روک لے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور جب اللہ بندے کی حفاظت کرتا ہے تو اگر اسے کسی تکلیف یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس تکلیف اور پریشانی میں بھی اس کی بہتری ہوتی ہے، اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ مومن کا معاملہ کیا ہی بہتر ہوتا ہے، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح مومن کا معاملہ خوشی اور غم، خوشحالی اور بدحالی ہر حالت میں اچھا ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ شرف مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر شریعت اسلامیہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، علاج پر ابھارا ہے، اور علاج کرانا توکل کے منافی نہیں، اسباب اختیار کرنا چاہیے اور یہی اصل میں توکل ہے۔ ہماری شریعت میں علاج کے حوالے سے دو طرح کی رہنمائی ملتی ہے، ایک بیماری سے پہلے بچاؤ اختیار کرنا اور دوسرا بیماری کے بعد اس کا علاج کرانا۔ اگر کوئی آدمی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب طب نبوی کا مطالعہ کرے تو اسے اس قبیل کی بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ بچاؤ اختیار کرنے سے متعلق جو تعلیمات ہیں ان میں سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے میں رکھتے ہیں، جیسے صبح سویرے 7 اجوا کھجور کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، جس نے صبح سویرے 7 اجوا کھجور کھایا اسے اس دن کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو علاج یہ ہے کہ اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو صبح سویرے 7 اجوا کھجور کھائیں، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، ہم جادو اور زہر کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی، دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جس نے یہ دعا پڑھ لی
وہ صبح تک کسی اچانک آفت کا شکار نہیں ہوگا، اور جس نے اس دعا کو صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لیا شام تک کسی اچانک آفت کا شکار نہیں ہوگا۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح اور شام 3 مرتبہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں یہ اس کے لیے ہر مصیبت اور تکلیف سے کافی ہوں گی۔ اس لیے سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بچاؤ میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ہم ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ بارش والی رات تھی اور سخت تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پا لیا، آپ نے مجھے فرمایا کہو، میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے کہا کہو، میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے کہا کہو، میں نے کہا کہ کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح اور شام میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یعنی معوذتین پڑھو، تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے تمہارے لیے حفاظت ہوگی، ہر چیز سے یہ صورتیں تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں، تو ہر صبح اور شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھیں۔ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور یہ صورتیں ہر چیز سے ہمارے لیے کفایت کریں گی۔ اسی طرح دعاؤں کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کریں، اس کی ذات پر مکمل اعتماد رکھیں اور کثرت سے دعائیں کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تجھ سے برص، جنون، جذام یعنی کوڑھ اور تمام بری بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی اچھی دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے اور عافیت اور دی ہوئی صحت کے پلٹ جانے سے اور تیرے اچانک عذاب سے اور تیرے غضب والے سب کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کی تعلیمات پر بھی عمل کریں تاکہ بچاؤ ممکن ہو سکے۔ جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہاتھ کو پانی اور صابن سے اچھی طرح سے 20 سیکنڈ تک دھونے کا اہتمام کریں۔ کسی کے بارے میں شبہ ہو کہ اسے سانس کا عارضہ لاحق ہے تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ کہیں پر اس طرح کی بیماری پائی جاتی ہے تو حفاظتی ماسک کا پہننے کا اہتمام کریں، جانوروں کو نہ چھوئیں، بھیڑ سے دور رہیں۔ چوتھے نمبر پر اگر مسلمان کو کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، چاہے اس کی صحت میں ہو، اس کی اولاد میں ہو، اس کے مال میں ہو یا کاروبار میں ہو، اور وہ اس مصیبت میں صبر کرتا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المهتدون۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دے دو اور ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، ہدایت یاب ہیں۔ محترم سامعین، دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان ساری مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جانتے ہیں؟ دنیا کی مصیبتیں ہو سکتی ہیں اولاد میں ہوں، مال میں ہوں، کاروبار میں ہوں، ان ساری مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت دین کی مصیبت ہے۔ دین کی مصیبت دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی اور خسارے کا سودا ہے، اور اس سے بڑھ کر محرومی کی کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ ہمیں دین میں مصیبت کا شکار نہ بنانا۔ اس لیے اگر ایک مسلمان جان، مال یا اولاد میں کسی طرح کی مصیبت سے دوچار ہے تو اسے دین کی سلامتی پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اے اللہ تیرا لاکھ کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمارے دین کو سلامت رکھا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو 4 مرتبہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، یعنی دنیاوی کوئی بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو 4 مرتبہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اس بات پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں میں کہ اس سے بڑی مصیبت سے اس نے دوچار نہیں کیا۔ اس بات پر شکر بجا لاتا ہوں کہ ہمیں اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بات پر شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے اور اس پر ثواب کی امید رکھنے کی توفیق بخشی، اور اس بات پر شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے اس مصیبت کو دین کی مصیبت نہیں بنایا۔ تو دین کی مصیبت دنیاوی ساری مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے، دین، دنیا، جان، مال اور اہل و عیال میں امن و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔